أترك يا رب ذنبا مضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خواب سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر فکر میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ ہمراہ لیے وہاں رہتے. تو شاہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ تو شاہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے. یہی طرح جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بینچا کہ میری طاقت جواب دے گی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. اس نے کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو. مجھے کمبل اڑا دو. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے. آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں. آپ تو کنبہ پرور ہیں. بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا. پھر مزید تسلی کے لیے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے. چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی. پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا. ورقہ اسی کو لکھتے تھے. وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے. وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا. کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر کا ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں ان میں تو صادق اور امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔